دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز کے شرائط بتانے والا ہوں۔ نماز کے باہر 7 فرائض ہوتے ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں، جن میں نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، اور نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ دوستو، یہ 7 شرائط ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری۔ اگر ان 7 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ان میں پہلی شرط کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا۔ تو بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر کوئی نجاست غلیظہ یا خفیفہ نہ لگی ہو، نہ نجاست حکمی بدن پہ ہو، نہ نجاست حکمیہ ہو۔ نجاست حقیقی مطلب جیسے پیشاب، پخانہ، اس طرح کی کوئی بھی نجاست بدن پر نہ لگی ہو۔ اگر نجاست غلیظہ بدن پہ لگی ہو تو وہ روپیہ بھر سے کم ہو، اور نجاست خفیفہ اگر لگی ہے تو وہ چوتھائی حصے سے زیادہ پہ نہ لگی ہو۔ نیز انسان باوضو ہو اور اس پہ غسل فرض نہ ہو۔ یہ ہے مراد بدن کی پاکی سے۔ اسی طریقے سے کپڑوں کا پاک ہونا، اور اسی طریقے سے انسان جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 شرطیں پاکی سے متعلق ہیں: بدن کا، کپڑوں کا، اور جگہ کا پاک ہونا۔ اور چوتھی چیز ہے سطر کا چھپانا۔ سطر کے چھپانے سے مراد مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ٹنڈی سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ تو ٹنڈی سے لے کے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو کور کرنا، اس کو چھپانا جو ہے شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اب بہت سے مرد حضرات، خاص طور سے جوان لڑکے، اس طرح کی ٹی شرٹ اور لوور پہنتے ہیں یا جنس پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ان کی پینٹ نیچے چلے جاتی ہے اور ان کی ٹی شرٹ جو ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، اور ٹنڈی سے لے کے گھٹنوں تک کے درمیان کا جو حصہ سطر ہے وہ حصہ کھل جاتا ہے پیچھے کی طرف سے، جو ٹنڈی سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ فیشن میں جو ہے پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، اور اسی میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ، ناسمجھ بچے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کی پھٹی ہوئی پینٹ جو گھٹنے سے اوپر پھٹی ہوئی ہو اس میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر سطر کھل رہا ہے۔ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تب تو نہیں کھلتا ہے کیونکہ وہ چپکی رہتی ہے، لیکن جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ جو پھٹی ہوئی جگہ جو ہوتی ہے پینٹ کی وہ کھل جاتی ہے اور سطر دکھنے لگتا ہے۔ اور جو عورتیں ہیں، عورتوں کا پورا بدن سطر ہوتا ہے۔ عورتیں صرف ہاتھ کے پنجے، پیر کے پنجے اور یہ چہرہ، بس ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر پورا بدن عورت کا سطر ہے۔ عورت کو نماز میں پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ لہذا جو عورتیں آدھی آستین میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کا سطر یہاں تک ہے۔ ہاں، اگر وہ اتنا بڑا دوپٹہ پہن لیں کہ جس سے ان کے ہاتھ پورے ڈھک جائیں اور دوپٹے سے باہر ہاتھ نہ نکلیں، اور پوری نماز میں وہ ڈھکے رہیں دوپٹے وغیرہ سے، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ڈھک نہیں پا رہے ہیں دوپٹے سے، یہ کہ مستقل نہیں ڈھک پا رہے ہیں، کھل جاتا ہے، کبھی دوپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ جو ہے کھلا رہ جاتا ہے نماز میں، تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورتوں کا پورا بدن سطر ہے۔ اور 5ویں چیز ہے نماز کا وقت ہونا۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تبھی نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی انسان وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ جیسے ابھی عصر کا ٹائم نہیں ہوا ہے اور میں سوچوں میں ابھی عصر کی نماز پڑھ لوں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہوتی ہے وقت آنے کے بعد۔
وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز وقت ہونے کے بعد۔ ہاں وقت ہو گیا اور وقت پہ انسان نے نماز نہیں پڑھی، وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز قضا کہلائے گی۔ تو لہذا وقت کا ہونا یہ شرط ہے نماز کی صحیح ہونے کی۔ اور وقت میں 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ سورج نکلنے کا وقت ہے، سورج کے زوال کا وقت ہے اور سورج کے غروب کا وقت ہے۔ ان 3 ٹائموں میں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان 3 ٹائموں میں کوئی قضا نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6 ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ تو نماز کی صحیح ہونے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی شرط ہے۔ اگر قبلے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے، ہم نے قبلے سے ہٹ کر جو ہے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں۔ عام طور پر گھروں پر جو ہے بہت سے لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، بس یہیں جا نماز بچھا لی اور نماز پڑھ لی۔ نہیں، جہاں ہم قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں وہاں قبلے کا رخ معلوم کر کے قبلے رخ ہو کر نماز پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے آس پاس مسجدیں ہیں اور ہم معلوم کر سکتے ہیں قبلہ کے ادھر ہے، آس پاس مسلمانوں کے ادھر ہے، تو ہمیں قبلے کا رخ معلوم کر کے اسی پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر ہم سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں جو ہے قبلہ رخ بتانے والا کوئی نہیں ہے اور وقت بھی ایسا ہے کہ ہم سورج وغیرہ کے رخ سے بھی معلوم نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر رات کا وقت ہے یا دن کا ہی وقت ہے، بادل ہو رہے ہیں اور ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں سورج وغیرہ سے کہ کعبہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ چلائیں اور ہمارا دماغ جس طرف کا ہے اس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھ لیں، پھر اگرچہ قبلہ اس کی مخالف سمت پر ہو تب بھی نماز ہو جائے، اگر ہم نے جو ہے کہتے ہیں اپنے دماغ کا استعمال کرنے کے بعد میں نماز پڑھی۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل کے اندر کیمپس ہوتا ہے نا، ہمیں اس کے ذریعے سے رخ معلوم کرنا چاہیے اور وہ جس رخ پہ بتایا ہمیں اس رخ پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے آخری چیز ہے نمبر 7 نیت کرنا۔ تو نیت جو ہے وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ زیادہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں جو ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم فلاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کو اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، ورنہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اصل دل کے اندر جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔